ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ مسجد نبوی کے مبارک ماحول سے کتنوں کو کیسا فائدہ ہوا اور کس طرح انہوں نے اس مبارک ماحول سے نفع اٹھایا ہے، کس حال میں آئے تھے، کس کیفیت میں آئے تھے، اور اس مبارک ماحول سے ان کو کیا ملا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کتنے بڑے مقام پر وہ فائز ہو گئے، کتنے بڑے درجے پر وہ فائز ہو گئے۔ سعودیہ میں جو بڑا شہر ہے دارالخلافہ جو ان کا ہے ریاض، یہ علاقہ یمامہ کہلاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، وہ بھی اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس علاقے میں ایک بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ بنو حنیفہ، بڑا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے لوگ حنفی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو وہ حنفی کہتے ہیں۔ اس قبیلے کا ایک سردار ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن 6 ہجری کے بعد کی بات ہے کہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، مکہ کے کافروں کے ساتھ، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ صلح چل رہی تھی۔ اس زمانے میں یہ شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اب ایمان کی دولت اسے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ یمامہ سے چلا عمرے کے ارادے سے، یہ مکہ مکرمہ جا رہا ہے۔ راستے میں کسی جگہ پر جھڑپ ہوئی، جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ اس بندے کی، مسلمانوں نے اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ اب اس زمانے میں جو گرفتار ہو جاتا تھا، جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا تھا، اسے مسلمان مدینہ منورہ نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ تو یہ سردار تھا، اپنے قبیلے کا بڑا آدمی تھا، یہ بھی گرفتار ہو گیا۔ مسلمان اسے پکڑ کر مدینہ منورہ لے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور اس وقت جو عرف چل رہا تھا، ماحول چل رہا تھا، قیدیوں کے بارے میں جو اصول چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے مطابق صحابہ کو حکم دیا کہ اسے بھی مسجد نبوی کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دو، یہ یہاں کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے مسجد نبوی کے ماحول میں رہے گا، مسلمانوں کے حالات کو دیکھے گا، یہاں کے لوگوں کے حالات کو دیکھے گا، نماز کو دیکھے گا، اور مسجد نبوی کے اندر کا جو نورانی ماحول ہے اس ماحول کو دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، اسے اسلام کی دولت مل جائے۔ چنانچہ صحابہ نے اسے پکڑ کر رسی سے باندھ کر اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ اگلے دن فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد نبی کا معمول تھا کہ مصلی امامت پر آپ بیٹھ جاتے تھے اور نمازیوں کی طرف، مقتدیوں کی طرف رخ فرما لیتے تھے اور ان کے حالات سنا کرتے تھے۔ کسی نے کوئی بات کہنی ہوتی تھی وہ بات کہتا تھا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا وہ اپنا خواب بیان کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرما دیتے تھے۔ کسی نے کوئی مشورہ لینا ہوتا تھا وہ مشورہ لیتا، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا وہ اپنا مسئلہ پیش کرتا، شرعی مسئلہ پوچھتا۔ تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثمامہ بن اسال کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے اور مسجد نبوی کے فلاں ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے اسے بلایا اپنے قریب، اس سے پوچھا ما عندکم یا ثمامہ تمہارا کیا پروگرام ہے، تم گرفتار ہو چکے ہو،
مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے ہو، بھلے سے اپنے علاقے کے تم سردار ہو، اپنے قبیلے کے سردار ہو، لیکن تم اب اس وقت قیدی کی حیثیت میں ہو، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ثمامہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، سردار تھا، سردار ایسے نہیں بن جاتے، بڑا آدمی تھا، سردار تھا، سمجھدار تھا، ذی فہم تھا۔ اس نے جواب میں کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے، میں آپ کے پاس آ چکا ہوں، آپ کے قبضے میں آ چکا ہوں، آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ قتل کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا بدلہ لینے والے میرے ورثاء موجود ہیں، وہ آپ سے بدلہ لیں گے۔ آپ مجھے قتل کر دیں گے، قتل کرنے کا آپ کو اختیار ہے، میں آپ کے قبضے میں آ چکا ہوں، آپ بے شک مجھے قتل کر دیں، لیکن میرے قتل کا بدلہ لینے والے میرے قبیلے کے لوگ موجود ہیں، وہ آپ سے بدلہ لیں۔ اور کہا کہ اگر آپ مجھ پر احسان فرمائیں گے، آپ مجھ پر اگر احسان فرمائیں گے اور احسان فرما کر مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے بری کر دیں گے، مجھے آزاد کر دیں گے، تو میں بھی آپ پر احسان کروں گا، اور میں ناشکرا نہیں ہوں کہ آپ مجھ پر احسان کریں اور میں کسی موقع پر آپ کے احسان کی ناشکری کروں، ایسا نہیں ہوں، میں بھی احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا۔ اب اختیار آپ کے پاس ہے، اب جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، مجلس برخاست ہوگی، آپ اپنے گھر کو تشریف لے گئے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ثمامہ اسی حال میں ہے، ایک ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، مسجد کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ثمامہ کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا کہ وہی پروگرام ہے جو کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اگر آپ قتل کریں گے تو میرے قتل کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر آپ احسان کریں گے تو میں بھی احسان کروں گا، میں ناشکرا آدمی نہیں ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ اپنے گھر کو تشریف لے گئے۔ اگلے دن تیسرے دن فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے ثمامہ بن اسال سے پوچھا کہ اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ جی میرا وہی پروگرام ہے جو میں آپ کو کل اور پرسوں بتا چکا ہوں، قتل کریں گے آپ کی مرضی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر آپ احسان فرمائیں گے تو میں بھی احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، ناشکرا نہیں۔ 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو، اسے بری کر دو، اس کو جانے دو۔ صحابہ نے اسے چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی کے صحن کے قریب ہی اس وقت ایک تالاب تھا، حوض تھا اس زمانے میں، وہ اس حوض پر گیا، اس تالاب پر گیا، اس نے وہاں غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد اس نے کپڑے پہنے جو اس کے پاس موجود تھے، نئے یا اچھے کپڑے، وہ اس نے کپڑے پہنے، اور کپڑے پہننے کے بعد پھر نبی کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، ہم نے تمہیں بری کر دیا ہے، ہماری طرف سے تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم کو تم نے آزاد کر دیا ہے، لیکن میرے دل کو تم نے گرفتار کر دیا ہے۔ میرے جسم کو تم نے آزاد کر دیا ہے، میرے دل کو تم نے گرفتار کر دیا ہے، میں تو تمہارا گرویدہ ہو چکا ہوں، میں تو اپنا دل تمہیں دے بیٹھا ہوں، اب کہاں جاؤں؟ میں اپنا دل تمہیں دے بیٹھا ہوں، اپنا ہاتھ بھی تمہیں دے رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کل کے پرسوں کے آپ کے اس نورانی ماحول کو دیکھ کر، مسجد نبوی کے مبارک ماحول کو دیکھ کر، اس نورانی ماحول کو دیکھ کر، اس اچھے ماحول کو دیکھ کر
آپ کو دیکھ کر، آپ کے غلاموں کو دیکھ کر، صحابہ کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، اور اسلام، دین اسلام اللہ کا برحق صحیح دین ہے، سچا دین ہے۔ میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، میری غلامی قبول فرمائیے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہ برکت تھی نبی کی ذات کی کہ ایک بڑا سردار، اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا بڑا سردار نبی کے پاس آیا، نبی کے قول و فعل کو دیکھا، نبی کے سراپے کو دیکھا، نبی کی ذات کو دیکھا، آپ کے ماحول کو دیکھا، آپ کے شاگردوں کے ماحول کو دیکھا، جانثاروں کے ماحول کو دیکھا، صحابہ کے ماحول کو دیکھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ اللہ کے برحق سچے نبی ہیں، اور یہ صحابہ آپ کے سچے غلام ہیں، مسلمان ہو گئے۔ یہ مسجد نبی کے مبارک ماحول کی یہ برکت تھی، مسجد نبی کے مبارک ماحول کا یہ اثر تھا۔ اب بھی اس زمانے میں بھی آپ مسجد نبی میں جائیں، مسجد نبی تو بڑی بات ہے، روضہ رسول تو بڑی بات ہے۔ آپ مدینہ طیبہ، مدینہ شہر کے آس پاس کے علاقے میں پہنچیں، جیسے ہی مدینہ کے مکانات نظر آتے ہیں، احد پہاڑ نظر آتا ہے، نبی کے امتی کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، مسلمان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی بات میں کہہ چکا ہوں۔ آپ مکہ سے مدینے والی بس میں بیٹھے تو اس بس میں بیٹھتے ہی آپ کو سکون ملتا ہے، اور آپ کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا سفر مدینہ کی طرف کا سفر ہے، میں مدینہ کا مسافر ہوں، شہر طیبہ کا میں مسافر ہوں، اللہ کے نبی کے شہر کا میں مسافر ہوں۔ جب آپ بس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے آپ ماں کی گود میں آ گئے، ماں کی گود میں بچے کو جیسے سکون ملتا ہے، تو مدینہ طیبہ کی طرف جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو ویسے سکون ملتا ہے۔ اب ثمامہ بن اسال آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ان کا دل گرفتار ہو چکا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شہر سے، اپنے قبیلے سے، یمامہ سے، ریاض سے میں چلا تھا عمرے کے سفر کے ارادے سے، گرفتار ہو گیا، آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اب میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو مجھے حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا، آپ چاہیں تو یہاں مدینہ طیبہ میں بقیہ زندگی یہاں گزار لوں۔ مسلمانوں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، وہاں میری جائیدادیں ہیں، وہاں میرے بنگلے ہیں، وہاں میری کوٹھیاں ہیں، وہاں میرے مربے ہیں، وہاں میرا مال و دولت ہے، میری فیکٹریاں ہیں، میرا سرمایہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ نہیں، کہا کہ یا نبی اللہ، میں آپ کا غلام ہو چکا ہوں، آپ حکم دیں تو میں ساری زندگی مدینہ میں آپ کی خدمت میں گزار دوں، آپ کے قدموں میں گزار دوں، اور آپ چاہیں تو میں اپنے علاقے میں واپس چلا جاؤں، اور اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں چونکہ عمرے کے ارادے سے سفر میں شروع کر چکا تھا تو میں جا کر عمرہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ، تم چونکہ عمرہ کے ارادے سے نکلے تھے اس لیے جاؤ اب عمرہ۔ اب یہ مکہ میں پہنچے، سردار تھے، ان کے آنے پر مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اسال آ رہا ہے، مسلمان ہو کر آ رہا ہے۔ ان کو تو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی، ایک تو عمرہ کے لیے کیوں آ رہا ہے، عمرہ پر انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی اس وقت، دوسرا ان کو فکر تھی اس بات کی، ان کو غم تھا، دکھ تھا اس بات کا کہ یہ سردار مسلمان کیوں ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پابندی لگا دی، انہوں نے تانا دیا کہ سردار تم بھی مسلمان ہو گئے، تم نے بھی محمد کو سچا نبی تسلیم کر لیا ہے، اور تم بھی نبی کی غلامی میں چلے گئے ہو۔ سردار کو یہ جملہ بڑا چبھا، اور اس نے اپنے حق میں اس کو تانا محسوس کیا کہ ان لوگوں نے مجھے تانا دیا ہے۔ تو سردار نے کہا کہ مجھے مت چھیڑو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اپنے قبیلے کا، اپنے علاقے کا سردار ہوں، اگر تم نے مجھے عمرے سے روکا یا مجھے تنگ کیا، مجھے تانا دیا، مزید تانا دیا، اور میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کی، تو مکہ کی غلہ منڈی کے اندر
جتنی گندم آتی ہے وہ سب کے سب یمامہ سے آتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک دانہ بھی مکہ کی غلہ منڈی میں نہیں آنے دوں گا، تمہارا بائیکاٹ کر دوں گا، تم بھوکوں مرو گے، تمہارے پاس گندم نہیں آئے گی۔ چنانچہ یہ اپنے علاقے میں واپس گئے، عمرہ کر کے واپس گئے۔ وہاں جا کر اپنے علاقے کے لوگوں سے، قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ مکہ کی گلی منڈی میں گندم کا ایک دانہ بھی آئندہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ لوگ میرے مسلمان ہونے پر مجھے تانا دے رہے تھے اور میرے نبی کے بارے میں مجھے تانا دے رہے تھے۔ اب دیکھیں کچھ ہی عرصہ پہلے ان کی حالت کیا تھی، کافر تھے، سردار تھے، ابھی نبی کی غلامی میں تھوڑا عرصہ ہوا آئے، اب ان کی حالت ہی بدل گئی۔ نبی کے بارے میں ایک جملہ بھی دشمن سے سننا وہ گوارا نہیں کر رہے تھے اور بائیکاٹ کر دیا، گندم پر پابندی لگا دی۔ مکہ کے سردار جمع ہوئے، مکہ کے کافر جمع ہوئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ایک وفد بھیجا کہ نبی کی خدمت میں جا کر ان سے کہو، گزارش کرو، مہربانی کریں حضور محمد، مہربانی کریں گندم تو نہ روکیں، آپ کے ایک بندے نے ہم پر ہمارے پاس آنے والی گندم روک دی ہے، ہماری اور آپ کی آپس میں صلح چل رہی ہے، گندم انہوں نے روک دی ہے، اس لیے آپ ایسا نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط لکھا ثمامہ بن اسال کے نام اور ان کو کہا کہ ثمامہ، ہماری ان کے ساتھ ابھی صلح چل رہی ہے، آپ نے جو بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور ان کے پاس آنے والی گندم کو بند کیا ہوا ہے، اب یہ فیصلہ واپس لے لیں، ابھی ہاتھ ہولا رکھیں، سخت ہاتھ ان پر ابھی نہ رکھیں، لیکن وقت آنے والا ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد مکہ بھی فتح ہونے والا ہے، کچھ عرصے کے بعد مکہ بھی ہمارے قبضے میں آنے والا ہے، ہم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری امت کے لیے، امت کے تمام طبقات کے لیے سراپا خیر ذات تھی۔ آپ کا ماحول، مسجد نبوی کا ماحول پوری امت کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے ایمان لانے کا باعث بنا، اسلام کی ان کو توفیق ملے، تو مبارک ماحول سے بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اچھے ماحول میں وقت گزارنا چاہیے۔ ریمنڈ میں اجتماع ہو رہا ہے، بزرگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، اس ماحول کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ چکر لگا کے آپ دیکھ لیں، وہاں کچھ وقت گزار کے دیکھ لیں، انشاءاللہ زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ اچھے ماحول سے، مبارک ماحول سے، نورانی ماحول سے زندگیاں کئی لوگوں کی بدل گئی ہیں۔ اب تھوڑا سا وقت لگائیں گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے رب تعالیٰ کی ذات سے زندگی بدلے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔